بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم انشاءاللہ آج کل کے جیسے حالات ہیں، جیسے سعودی عرب ہے اور مساجد بند ہیں اور جماعت نہیں ہو رہی، لیکن مساجد میں اذان کیسے دی جاتی ہے، ہمیں اگر اللہ نہ کرے ایسا موقع پیش آئے تو اذان کیسے دیں گے، اس بارے میں بات کریں گے۔ اور اذان میں کہاں تبدیلی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس جگہ پر کرنی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اذان جو ہے یہ شعائر اسلام میں سے ایک عظیم شعار ہے جو دن میں 5 مرتبہ لوگوں کو اپنے خالق و مالک کی طرف، کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے فضائل، شان اور انعامات آپ میرے ایک دوسرے لیکچر جو اذان کے حوالے سے اس میں سن سکتے ہیں۔ آج ہم مساجد بند ہونے کی صورت میں اذان کیسے دینی ہے اور کہاں تبدیلی کرنی، اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جب کسی عذر کی بنا پر مسجد میں آنا ممکن نہ ہو یا منع کر دیا جائے تو ان الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اذان دینا سنت ہے۔ جمہور علماء نے ان کو سفر کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ سفر، بارش، سخت سردی، برف باری کی وجہ سے راستے بند، آندھی طوفان یا ملک میں بیماری پھیلنے کی وجہ سے آج کل جیسے کرونا وائرس یا کسی معاشرے کے شرعی عذر کے لیے یہ الفاظ کہے جائیں گے۔ اور وہ الفاظ کون سے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں؟ یہ الفاظ اصل اذان کے نہیں، ضرورت پڑنے پر کہے جائیں گے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ پہلا جو کلمہ ہے وہ یہ ہے الا صلوا فی الرحال، کہ خبردار اپنے اپنے گھروں میں، قیامگاہوں میں نماز ادا کر لیں۔ یہ بخاری شریف کی 666 نمبر اور 632 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ دوسرا جو کلمہ ہے وہ الصلاۃ فی الرحال، جس کا معنی یہی ہے، یہ بخاری شریف کی 668 نمبر اور 616 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ تیسرا کلمہ صلوا فی بیوتکم، بخاری شریف کی 901 نمبر حدیث۔ چوتھا کلمہ صلوا فی الرحال، ابو داؤد شریف کی 1061 نمبر صحیح حدیث ہے۔ پانچواں کلمہ ان صلوا فی رحالکم، نسائی کی 855 نمبر حدیث صحیح ہے۔ چھٹا ومن قعد فلا حرج، سلسلہ صحیحہ کی 2605 نمبر حدیث صحیح ہے۔ ساتواں لیصلی من شاء منکم فی رحلہ، مسلم شریف کی انٹرنیشنل نمبر 1604 نمبر۔ اور آٹھواں ان الصلاۃ فی الرحال، ابو داؤد شریف کی 1057 نمبر۔ نواں کلمہ ان یصلوا فی رحالہم، ابو داؤد شریف کی 1509 نمبر۔ اور 10واں اور آخری کلمہ صلوا فی رحالکم، نسائی کی 654 نمبر۔ یہ وہ 10 کلمات ہیں جو اذان میں کہے جائیں گے، تبدیلی کی جائے گی۔ اب رحل کا معنی کیا ہے؟ یہ رحل جمع ہے رحال کی، یعنی رحال جمع ہے رحل کی، جس کا معنی ہے گھر، بیت، منزل، رہنے کی جگہ، قیامگاہ، پڑاؤ، ڈیرا، خیمہ وغیرہ۔ یہ الفاظ جو ہے نا، یہ اس کا معنی ہے رحال کے۔ اور یہ النہایہ لابن الاثیر میں دیکھ سکتے ہیں، علامہ ابن حجر اور علامہ شوکانی نے، اور اسی طرح مسلم شریف کی شرح میں یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں معنی کے طور پر۔ اب یہ تبدیلی والے الفاظ کہاں کہے جائیں گے اذان میں، اور اذان کیسے دی جائے گی؟ اس کے ٹوٹل 4 موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ یہ حی علی الصلاۃ کی جگہ پر 2 بار کہے جائیں گے، اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ اسی پر ہے، اور یہ بخاری شریف کی 901 نمبر حدیث اور مسلم شریف کی 1604 نمبر حدیث ہے۔ یعنی حی علی الصلاۃ کی جگہ پر آپ 2 بار کہیں گے الصلاۃ فی بیوتکم، الصلاۃ فی بیوتکم، یا دوسرا کلمہ، یا ان 10 کلمات میں سے کوئی بھی آپ کلمہ اٹھائیں اور کہیں الصلاۃ فی الرحال، الصلاۃ فی الرحال۔ باقی اذان آپ اس کے بعد ایسے ہی پوری کریں گے، یعنی حی علی الفلاح 2 بار کہیں گے اور باقی اللہ اکبر کہہ کے اذان پوری کریں گے۔ دوسرا موقف یہ ہے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد آپ 2 بار کہیں گے، اور یہ شیخ فہد العماری حفظ اللہ، مکہ کے قاضی اور بہت بڑے عالم ہیں، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ اور نسائی کی 652 نمبر حدیث اور
مسند امام احمد کی 15,443 نمبر حدیث ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد 2 بار آپ کہیں گے الصلاۃ فی بیوتکم، الصلاۃ فی بیوتکم۔ اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے انہی الفاظ پر باندھا ہے کہ اگر حی علی الصلاۃ بھی کہا جائے اور یہ الفاظ بھی کہے جائیں الصلاۃ فی بیوتکم، تو ان 2 باتوں میں بظاہر تضاد ہے، اس لیے حی علی الصلاۃ کے الفاظ ہی کہے جائیں۔ تو امام ابن خزیمہ کا یہ موقف پہلے موقف کی تائید کرتا ہے، جبکہ دوسرا موقف یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد کہے جائیں گے۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ کہے جائیں گے، یعنی حی علی الصلاۃ کی جگہ پر 2 بار کہیں گے الصلاۃ فی بیوتکم، الصلاۃ فی بیوتکم، اور حی علی الفلاح کے بعد بھی حی علی الفلاح کی جگہ پر بھی 2 بار کہیں گے الصلاۃ فی بیوتکم، الصلاۃ فی بیوتکم۔ یہ فتاویٰ نور علی الدرب کا جو فتویٰ نمبر ہے وہ 3997 نمبر ہے۔ تیسرا جو موقف ہے، چوتھا موقف، یہ تیسرا موقف گزرا، چوتھا موقف یہ ہے کہ مکمل اذان کے بعد یہ الفاظ 2 بار دہرائیں، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں 2 بار ان کا ذکر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 1603 نمبر حدیث اور ابو داؤد شریف کی 1062 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ جو چوتھا موقف ہے یہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے اور یہی زیادہ راجح ہے، جو مکمل اذان کے بعد الفاظ کہے جائیں تاکہ اذان کا جو نظم ہے وہ متاثر نہ ہو۔ یعنی آپ جس طرح مکمل اذان کہتے ہیں اسی طرح اذان کہیں، لا الہ الا اللہ، اذان مکمل ہو گئی، اب آپ 2 بار کہیں الصلاۃ فی بیوتکم، الصلاۃ فی بیوتکم، یا دوسرا الصلاۃ فی الرحال، الصلاۃ فی الرحال۔ تو اس کے بعد آپ آگے پھر دعا پڑھیں۔ اب کچھ مسائل ہیں اس حوالے سے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی مؤذن عربی کے الفاظ چونکہ یہ ضرورت پڑنے پر پیش آئے ہیں وہ نہیں ان کو دہرا سکتا یا اس کو یہ نہیں آتے، تو اس ملک کی جس علاقے میں اذان دی جا رہی جو ان کی زبان ہے، اذان کے بعد وہ ان میں اعلان کر دے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیں، تب بھی جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عذر کی وجہ سے اس کو یہ الفاظ نہیں آ رہے، تو ابھی تو وہ اذان کے بعد اعلان کر دے، لیکن اگلی اذان سے پہلے وہ ایک کلمہ ہے جس کو 2 بار پڑھنا ہے، اس کو یاد کر لے اچھے طریقے سے اور صحیح اس کا تلفظ اور صحیح طریقے سے ان کو پڑھ لے۔ تیسری بات ہے، اگر حی علی الصلاۃ کی جگہ پر الصلاۃ فی بیوتکم 2 بار کہہ دیا، پھر حی علی الفلاح 2 بار کہیں گے، یعنی حی علی الصلاۃ کی جگہ پر آپ نے 2 بار کہہ دیا الصلاۃ فی بیوتکم، تو پھر حی علی الفلاح 2 بار کہیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ اذان پوری کریں گے۔ اور کیوں یہ کہیں گے کہ آؤ کامیابی کی طرف؟ کیونکہ کامیابی کا جو متلاشی ہے وہ ہر کوئی ہے، چاہے وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اس مجبوری کی بنا پر، یا وہ آسانی کے باوجود مسجد میں آ رہا ہے، تو اس کو یہ کامیابی چاہیے، تو آپ یہ اعلان کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات ہے، ایسے ہی فجر کی اذان میں آپ حی علی الصلاۃ کی جگہ پر اگر 2 بار الصلاۃ فی بیوتکم کہہ دیں گے، پھر حی علی الفلاح 2 بار کہیں گے، پھر الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہیں گے، کیونکہ نماز نیند سے بہتر ہے، یہ لوگوں کو بتانا مقصد ہے جو آپ بتا رہے ہیں، چاہے انہوں نے نماز اپنے گھر میں پڑھنی، لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے کہ آپ اٹھ جائیں، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور یہ فجر کی اذان کا اصل ہے کہ فجر کی اذان میں لوگوں کو نیند سے جگانا مقصد ہے کہ وہ اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر کے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آ جائیں۔ پانچویں بات، اور اگر آپ مکمل اذان کے بعد یہ الفاظ کہیں گے، جو زیادہ صحیح بات ہے، جو چوتھے موقف کے مقابلے میں ہے، چوتھا موقف ہے، تو اصل اذان کا نظم متاثر نہ ہو، تو پھر عام بندے کے لیے یہ بھولنے کے چانس بھی کم ہو جائیں گے۔ یہ بات راجح بھی ہے، زیادہ صحیح بھی ہے کہ آپ مکمل اذان اسی طرح دیں جس وقت کی بھی اذان ہے، اذان کے بعد آپ 2 بار کہیں الصلاۃ فی بیوتکم، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عام بندہ بھولے گا نہیں اور وہ آسانی سے یہ کام کر سکے گا۔ چھٹی بات یہ، کیا مؤذن اذان دے کر کے مسجد سے عام حالات میں نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا، عام حالات میں بالکل نہیں نکل سکتا، سوائے کوئی ایسی ایمرجنسی ہے، اس کو پیشاب خانے کی حاجت ہے، یا کوئی ایسی بری خبر آئی ہے، کوئی قتل ہو رہا ہے یا کسی کو بچانا مقصد ہے، چوری ہے، اس کو پتہ چلا ہے، تو پھر وہ اس صورت کے تحت مسجد سے نکل سکتا ہے اور واپس لوٹنے کی غرض سے۔ لیکن اب چونکہ اس نے اعلان کر دیا الصلاۃ فی بیوتکم، تو کیا اس کو نکلنا چاہیے؟ اگر تو مسجد میں وہ نماز پڑھے تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ صحیح ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں آ جاتا ہے تو وہ جماعت کروا لیں
تاکہ ان کو اجر مل جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مسجد میں نہیں آیا تو وہ مسجد سے نکل کر کے کسی دوسرے علاقے میں جہاں جماعت ہو یا کسی گھر میں جماعت ہے وہاں وہ شرکت کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں وہ نکل سکتا ہے تاکہ وہ جماعت سے نماز پڑھ لے۔ ساتویں بات، اور اگر مسجد میں اور کوئی نہیں ہے اور کسی دوسری جگہ وہ شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ آٹھویں بات کیا، الصلاۃ فی بیوتکم کی جگہ پر اذان سننے والا جواب کیا دے گا؟ اگر تو وہ حی علی الصلاۃ کی جگہ پر کہہ رہا ہے الصلاۃ فی بیوتکم الصلاۃ فی بیوتکم، تو پھر آپ کو اس کے مقابلے میں، کیونکہ یہ حی علی الصلاۃ کے قائم مقام ہے، تو آپ کو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار کہے گا، تو آپ نے بھی 2 بار ان کلمات کو کہنا ہے۔ اور اگر اذان کے بعد وہ کہہ رہا ہے، اذان مکمل کرنے کے بعد، تو پھر آپ الصلاۃ فی بیوتکم کہہ رہا ہے تو آپ نے بھی 2 بار الصلاۃ فی بیوتکم یا الصلاۃ فی الرحال، تو آپ بھی جو مؤذن کلمات کہے گا وہی کلمات آپ نے اس کے پیچھے دہرانے۔ 9ویں بات کیا، تکبیر میں حی علی الصلاۃ کی جگہ پر الصلاۃ فی بیوتکم کہا جائے گا؟ نہیں، کیونکہ آپ جو تکبیر کہہ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو آ چکے ہیں، وہ مسجد میں ہو تب بھی آپ اسی طرح تکبیر اور اقامت کہیں گے جیسے کہتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں، تب بھی آپ اقامت اسی طرح کہیں گے جس طرح آپ نے کہنی ہے، کیونکہ یہ آپ جو موجود بندے ہیں ان کے لیے اعلان کر رہے ہیں۔ اذان ہے پورے محلے کے لیے اعلان، تو اذان میں وہ کلمات کہیں گے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، لیکن جو لوگ مسجد میں یا جس گھر میں آپ جماعت کروا رہے ہیں یہ موجودہ لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ آپ جماعت کھڑی ہوگی آپ اس میں شرکت کریں۔ 10ویں بات ہے، جمعہ کے دن اگر مساجد میں جمعہ نہیں ہو رہا تو پہلی اذان نہیں ہوگی پھر، اور دوسری اذان میں آپ الصلاۃ فی بیوتکم جہاں جس مقام پر کہنا ہے جو تفصیل ذکر کر دی تو آپ کہیں گے، تو زور کی نماز آپ جا کر کے اپنے کمروں میں ادا کریں گے، جمعہ ادا نہیں کریں گے۔ جمعہ کے مسائل گھروں میں یا کمروں میں جمعہ نہیں ہوگا، اس حوالے سے آپ دوسرا کلپ جو کل یوٹیوب میں موجود ہے آپ اس کو سنیں کہ اس کے مسائل کیا ہیں۔ اگر مساجد بند ہو تو جمعہ ادا کریں گے یا زور ادا کریں گے۔ 11ویں بات یہ ہے کہ عام اذان کے ٹوٹل 15 کلمات ہیں۔ اذان میں حی علی الصلاۃ کی جگہ پر اگر آپ 2 بار یہی کہیں گے الصلاۃ فی بیوتکم تو 15 ہی کلمات کہیں گے۔ اگر اذان کے بعد آپ 2 بار کہیں گے تو یہ 2 کلمے زیادہ ہو جائیں گے، تو اس اذان کے ٹوٹل 17 کلمے ہو جائیں گے۔ اور جو ترجیحی اذان ہے اس کے 19 کلمات ہوتے ہیں، جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار کہہ کے اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار کہہ کے آپ واپس پھر آتے ہیں، پھر 2 بار اشہد ان لا الہ کہتے ہیں، پھر 2 بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 2 بار کہہ کے اذان مکمل کرتے ہیں۔ اس کو ترجیحی اذان کہتے ہیں۔ تو اس کے 19 کلمات ہیں، یہ آپ میرے دوسرے اذان والے لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ 12ویں بات یہ ہے، گھر میں جماعت کے لیے اذان کہیں گے تو کلمات نہیں کہیں جائیں گے، بلکہ اذان کی طرح اذان کہی جائے گی جس طرح آپ اذان کہتے ہیں، کیونکہ آپ گھر میں گھر کے لوگوں کے لیے اذان کہہ رہے ہیں، تو یہ آپ کو گھر میں بھی اذان کہہ کر کے تکبیر کہہ کے جماعت کروانی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اذان کے مسائل سمجھنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ایسے اذان دینی چاہیے، یہ مسائل ہمیں پتہ ہونے چاہیے جو بنیادی ضرورت ہے۔ اور اذان کے فضائل کیا ہیں، اذان دینے والے کے کیا فضائل ہیں، اذان کے انعامات کیا ہیں، اذان جتنے لوگ سنیں گے کیا اجر ملے گا، اس کے لیے میرا دوسرا ایک لیکچر ہے اذان کے والے سے، آپ وہ سماعت فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔